امام بخاری نے نا فیصلہ کیا کہ نیشاپور میں جا کے مدرسہ بناتا ہوں۔ امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، فرماتے ہیں جب نیشاپور امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں کبھی۔ امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا، ہزاروں طالب علم آنے لگے، لیکن ایک منہ دیکھ دیکھ کے بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا۔ شروع میں بڑے ذوق سے لوگ آتے ہیں، پھر انہیں کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے سالن نہیں کھاتے، 4 دن ایک ہی روز کھانا پڑے تھے، پھر آہستہ آہستہ فرینڈ پہ بیٹھنے والے اینڈ پہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے۔ امام بخاری کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے صحیح کتاب بیان کیا۔ امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے، بادشاہ کو جا کے شکایتیں لگائیں، اور بادشاہ نے کہا آج کے بعد کوئی بخاری کے مدرسے میں درس میں حدیث پڑھنے نہ جائے۔ امام مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا استقبال بھی میں نے دیکھا، اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ کدھر گئے عشق کے دعوے، کدھر گئے وفا کے جذبے، کدھر گئے وہ غلامی کی باتیں، کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، تا دم آخری وفا کریں گے۔ چلے جاتے ہیں لوگ، معیار بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، کہانیاں بنا لیتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں۔ امام بخاری نے نیشاپور چھوڑ کر ارادہ کیا کہ میں بخارا چلا جاؤں، اپنے شہر۔ سنو یہ درد کی داستان ہے لوگوں، سنو، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام جپتی ہے دنیا۔ امام بخاری بخارا ہے، پھر بڑا استقبال ہوا، پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا مجھے کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میں لفظوں پہ بھارو جاؤں، سونے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو، وہ میری کتاب ہے۔ جن کی لکھی کتاب کو میرے محبوب کہے میری کتاب ہے۔ بخارے میں بڑا استقبال ہوا، لیکن پھر بخارے کے سربراہ نے کہا، سردار نے کہا، خالد بن زہلی جو امیر تھا بخارے کا، امام بخاری کا تو خیال تھا میں اپنے شہر آ گیا ہوں، اس نے کہا جی میرے بچے کو گھر آ کے پڑھایا کریں۔ آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیثیں میں نے رسوا نہیں کر سکتا، جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا، پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہو میرا بچہ۔ امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آ کے کہے کہ میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے تو میں کیسے منع کروں؟ ساروں کے بیچ بیٹھ کے پڑھے، یہ حضور کے دین کا فیض ہے، یہ بڑا وسیع ہے، جو آئے گا ملے گا۔ اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیے۔ ہاں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ فتوے لینے شروع کر دیے، امام بخاری کے خلاف سازش ہوئی، حکم ہوا کہ بخاری تو بخارا چھوڑ جا، یعنی اپنے وطن سے نکل جا۔ اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے امام بخاری، نیشاپور والوں نے نکالا تو بخارا آئے۔ اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارا سے نکلے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لے سجنا اساں توڑ نہیں بائی، اساں جان دیتی رات تیرے۔ ارادہ کیا سمرقند جا کے ڈیرا لگاتا ہوں، حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا۔ یارو بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لوگ، بڑی اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں، اپنے بھی پیچھے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ اب یقین کریں کئی دفعہ دل کرتا ہے یار سارے باتیں کرتے تیری نہیں بنتی تھی، تو نہ کرتا۔ ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانا دے دیا تو ماں رو پڑی، اور کہنے لگی پتر درانیاں کہنیاں تے بندا سی، ننانا کہنیاں تے بندا سی، تو تے میرا اپنا سا۔ اور یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی، وہ تیزاب کی طرح رک جاتی ہے، چھلنی ہو جاتا ہے وجود کے۔ یہ اس نے کہا ہے، اس نے
میرے اپنے نے امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے نکلے، سمرقند جاتا ہوں، پتہ چلا کہ سمرقند جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا، پتہ نہیں کیا حال ہے۔ امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خرتنگ، وہاں رک گئے۔ سنو یارو، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات سنا رہا ہوں جو اس امت کو سب سے قیمتی کتاب دے گیا۔ امام بخاری خرتنگ میں تھے، 62 سال عمر، سفید داڑھی، رو پڑے، اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں، اے میرے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی ہے، میرے اوپر رحم کر دے۔ امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی، دوپہر کو دعا فرمائی، شام کو بیمار ہوئے، رات کو وصال ہو گیا۔ لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی تے جان دیتی رات تیرے، مجھے کہہ لینے دیں بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زرد کتے آندے گل ٹلی ہو، او بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی تھرتھلی ہو، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ ایک بندہ کہتا میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کی سونیا میں قربان جاؤں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا بخاری آ رہا ہے۔ دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں؟ اور ویسے بھی اگر مالک کو پتا ہو نا میرا خادم ٹھیک ہے، مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو، تو دنیا جو مرضی کہتی پھرے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نام نیکی کی امید نہ رکھنا، اگر آپ کو اجر لینا ہے تو رب رسول اجر عطا کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا، میں نے اٹھ کے صبح پتہ کیا تو وہ وہی وقت تھا جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی جس وقت امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کو دفن کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، لوگ تبرکن مٹی لے جانے لگے۔ سمرقند کے لوگ بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، سارے اکٹھے ہو کے امام بخاری کی قبر پہ گئے تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی۔ دو باتیں آپ نے اس گفتگو سے یاد رکھنی ہے، ایک تو بندوں سے اجر کی امید نہ رکھیں، یہ چھوڑ دیں کہ بندے واہ واہ کریں گے تو میں نے کام کرنا۔ آپ غریب کی مدد بھی کریں، آپ نیکی بھی کریں، آپ خیر بھی کریں، اداروں سے، مسجدوں سے، مدارس سے بھی پیار کریں، لیکن واہ واہ کی توقع بندوں سے، اور اگر رب اور رسول نے ایک دفعہ بھی واہ واہ کر دی نا تو پھر واہ بلے بن جائے گی، پھر کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی جڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں او نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ اجر اللہ رسول سے امید، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سونا وہی ہے جو سونے کی باتیں کرتا ہے، میٹھی بات اسی کی ہے جو مدینے والے کی حدیث بیان کرتا ہے۔ سرکار کی باتیں یاد رکھیں، سرکار کی باتیں کریں۔ یہ تلخ وقت چل رہا ہے، کڑوا وقت ہے، پر یارو باتیں میرے نبی کی یاد کرو، ان میں بڑا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے،
پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے؟ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ، اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلے کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلے تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا۔ ہمارے ہاں انسان چونکہ انسانوں سے مل کے زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درجوں کے تعلق سے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بھائی بنایا تو کسی کو بڑا بھائی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں کے تعلق سے فضیلت دی، استاد بنا دیے، بزرگ بنا دیے، عالم بنا دیے، اللہ نے فضیلت دی۔ ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے دی، اور کچھ خیال لوگوں کا اپنا ہے کہ مجھے فضیلت ملنی چاہیے، میرا اعزاز ہونا چاہیے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اس ارادے کی بنیاد پر کمزور ہو جاتا ہے، ایسی حرکات بھی کر جاتا ہے جس پر اس کا دل اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن اسے شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مقصود چونکہ شہرت ہوتی ہے، مقصود چونکہ دنیا داری ہوتی ہے، تو پھر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، وہ زبردستی عزت مانگنا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا اور خیال کرنا۔ مطلب دو قسم کے داماد ہوتے ہیں،
ایک दामाद वो होता है जिसके बारे में पता होता है कि फड्डा बहुत ज़्यादा डालता है, चाय भी लेट मिले तो शोर करता है। तब वो ससुर जो है वो अपने बच्चों को अगर किसी मौके पर उस साहब ने आना हो तो बिठा करके पहले कह देते हैं कि मेहरबानी करना, इस शरीर का ज़रा ख्याल रखना, 2 दिन गुजर जाएं ब्याह के या किसी और तकरीब के तो ज़रा सुकून रहेगा, इसका ख्याल रखना। दूसरा जो है वो नफीस आदमी है, उसको कोई परेशानी नहीं, उसको पता है कि रोटी घर भी मिलती है, या मैं मेहमान आया हूँ, तो अब उसके रिश्तेदार वो कह रहे होते हैं कि इसकी खैर है, ये तकलीफ़ नहीं देता। अब ये जो साहब हैं ये कहते हैं जनाब मैंने हर चीज़ खींच के रखी हुई है, मैं जाता हूँ तो सब कुछ सीधा हो जाता है। वो भाई आपके शर से बच रहे हैं लोग, आप जो अजियत देते हैं उससे बच रहे हैं, आपको इज्जत नहीं दे रहे। इज्जत तो वो दूसरे को मिल रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अच्छा आदमी है, ये तकलीफ़ नहीं दे रहा। तो हमने इज्जत के हुसूल के लिए, शोहरत के हुसूल के लिए, अपना आप दिखाने के लिए अपने आप को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। बहुत सारी जगहों पर यूँ महसूस होता है कि ये आदमी शायद मिन्नत करेगा और शायद ये हाथ बांधेगा कि मेहरबानी करो मेरा भी नाम ले लो किसी तरीके से, और बड़े बड़े लोगों को ये बीमारी लग जाती है। अल्लाह ताला ने माली तौर पर, इल्मी तौर पर कुव्वत बख्शी हुई है, एजाज़ दिया है, लेकिन वो इस खौफ का शिकार है कि मेरी इज्जत नहीं है, कुछ 4 बंदे मेरा नाम ले लेते ना। एक हदीस पाक है, उसको याद रखें। नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दुनिया में शोहरत का लिबास पहनेगा अल्लाह ताला उसे जिल्लत का लिबास पहना देगा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस। क्या मतलब है इसका? कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है ना कि मैं ये काम भी करूं ताकि मेरा नाम हो जाए, ये काम भी करूं मेरा नाम हो जाए, फलाना भी करूं तो मेरा नाम हो जाए, चूँकि मकसूद नाम है, उसने लिबास पहन लिया है शोहरत का, इरादा कर लिया है शोहरत का। माना ये कि उसने अपने ऊपर तारी कर ली है, जिस तरह लिबास पूरे वजूद पे ढांप लेता है, इस तरह उसने शोहरत ही शोहरत अपने ऊपर तारी कर लिया, तो फिर रब उसे रुसवा कर देगा। देखें, मैं आज जो बात खास करके अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा दीनदारों को ज़रूरत होती है बचने की। एक बंदा उसने हज किया ही नहीं तो उसने हिफाजत क्या करनी, लेकिन जिसने हज किया है उसने अपने हज की हिफाजत भी करनी। एक साहब ये हैं कि जिन्होंने दीन का नाम लिया ही नहीं, और एक वो साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं बाशरा हूँ, मैं इमामे वाला हूँ, मैं दाढ़ी वाला हूँ, मैं कुर्ते वाला हूँ, मैं फलां साहब हूँ। तो आप बजाय इसके कि बगैर दाढ़ी वाले पर तंज कर रहे हैं, आपने अपने आप को महफूज करना है, इन चीज़ों की आपने हिफाजत करनी। दीनदार लोगों की तो अब सारी चीज़ें इस तरह हाईलाइट होने लगी हैं, दिखावा होने लगा। यानी दुआ मांग रहे हैं तो फोटो अलग है, नमाज पढ़ रहे हैं तो फोटो अलग है। यानी आंसू किसी शख्स के आ गए, किसी शेख के, किसी पीर साहब के, तो वो आंसुओं पर फोकस करके लोगों ने उसको भी बेचा मीडिया पे, फलाना आदमी रो पड़ा, फलाने आदमी ने रुला दिया। ये तो अल्लाह के साथ रिश्ता है बंदे का। अब इसको भी फार सेल करेंगे, इसको भी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो एक साहब बैठकर बड़े ज़ोर से रो रहे थे, लोगों के बीच अल्लाह को मना रहे थे, दर्द की बात कर रहे थे, सोज की बात कर रहे थे, अल्लाह माफ़ कर दे, और तड़प रहे थे। और मजमा बड़ा था और हर आदमी पलट पलट के उन्हीं की जानिब देखता था। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आज जलाल नहीं फरमाया, आज प्यार फरमाया। उसके करीब गए, जब वो फारिग हो गया उसको थपकी दी, फरमाने लगे ये जो तुमने लोगों के बीच बैठ के किया है ना, और तेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई है, ये 2 कतरे आंसुओं के तू अकेले में बैठ के बहा देता तो रब तेरे ऊपर खास रहमत का नज़ूल फरमा दे। कुछ ज़रूरी है कि यहाँ जो है तूने बताना है कि मैं बड़ा मतलब आशिक रसूल हूँ और मैंने जनाब बड़े आंसू बहाए हैं नाज शरीफ पे। आ जाए, रोना तो आ गया, कंट्रोल नहीं है, वो तो आ गया। और अब तो बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है कि पढ़ने वाले ने भी रोना है और सुनने वाले ने भी रोना है। न करें ये काम। अगर आपका मिजाज दिखावे का बन जाएगा, आपकी तबीयत दिखावे की बन जाएगी, ज़हन दिखावे का बन जाएगा, फिर आप तंग होंगे।